والصلاة والسلام على رسول الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ مائدہ پارہ نمبر 7 آیت نمبر 104۔ ترجمہ: اور جب ان سے کہا جائے کہ جو اللہ نے نازل فرمایا اور اس کی طرف اور رسول کی طرف آؤ، تو کہتے ہیں کہ ہمیں وہی کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ کیا اگرچہ ان کے باپ دادا نہ کچھ جانتے ہوں اور نہ انہیں ہدایت ہو؟ مشرکوں سے جب بھی کہا جاتا ہے کہ اللہ اس کے رسول کی طرف آؤ، اس کی پیروی کرو، اللہ کی پیروی کرو، اللہ کے رسول کی پیروی کرو، تو وہ کہتے ہیں ہمارے لیے ہمارے ماں باپ کا دین کافی ہے۔ اس پر فرمایا جا رہا ہے کہ باپ دادا کی اتباع تب درست ہوتی ہے جب وہ علم رکھتے ہوں اور سیدھی راہ پر ہوں۔ اگر وہ سیدھی راہ پر نہ ہوں، علم نہ رکھتے ہوں، تو پھر باپ دادا کی پیروی کرنے کی شریعت اجازت نہیں دیتی ہے۔ حدیث پاک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں مخلوق میں سے کسی کی اطاعت جائز نہیں۔ ایک طرف اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے اور ایک طرف مخلوق کی اطاعت ہے۔ باپ معاذ اللہ کہتا ہے کہ بت کو سجدہ کرو، اگر رب کی نافرمانی ہے تو باپ کی اطاعت ہے، باپ کی بات نہیں مانیں گے کیونکہ رب کی نافرمانی کا حکم دے رہا ہے۔ باپ کہہ رہا ہے داڑھی منڈاؤ، اب باپ کی بات نہیں مانیں گے۔ باپ کہہ رہا ہے نماز نہ پڑھو، اب باپ کی بات نہیں مانیں گے۔ باپ کہتا ہے روزے نہ رکھو، اب باپ کی بات نہیں مانیں گے۔ کہ دوسری جانب اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہو رہی ہے تو اللہ کی اطاعت میں کسی اور اللہ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ اس لیے جہاں پر اللہ اس کے رسول کی بات کی مخالفت لازم آ رہی ہو تو وہاں پر والدین کی اطاعت کرنا لازم نہیں ہوتا بلکہ چھوڑنا لازم ہوتا ہے۔ تو یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ کہنا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو جس دین پر پایا ہمارے لیے وہی دین کافی ہے، اگرچہ ان کے ماں باپ نہ علم رکھتے ہو نہ سیدھی راہ پر ہو، تو یہ کافروں کا طریقہ ہے، مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے۔ آگے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی دعوت ملنے پر کفار نے جو جواب دیا، اس سے معلوم ہوا شریعت کے مقابلے میں جاہل باپ دادوں کی رسم اختیار کرنا کفار کا طریقہ ہے، اور اس سے ان لوگوں کو نصیحت حاصل کرنی چاہیے جو خوشی کی تقریبات میں اور غمی کے مواقع پر ناجائز و حرام رسمیں کرتے ہیں، ان رسموں میں شامل نہ ہونے والے کو برا بھلا کہتے ہیں، اور ان رسموں سے منع کرنے والے سے کہتے ہیں ہمارے خاندان میں یہ رسمیں عرصہ دراز سے چلی آ رہی ہیں، ہم انہیں نہیں چھوڑ سکتے۔ اللہ تعالیٰ ایسے مسلمانوں کو ہدایت نصیب فرمائے۔ اب خوشی کی رسمیں دیکھیں، کئی رسمیں ایسی ہیں جو ہمارے ملک میں مسلمانوں کے اندر نافذ ہیں، حالانکہ شریعت کے عین مخالف ہیں۔ انہیں کوئی منع کرے تو وہ کہتے ہیں نہیں جی ہم نے تو جب سے آنکھ کھلی ہے ہمارے خاندانوں میں یہی چلتا آ رہا ہے۔ ایک مثال دیتا ہوں، جیسے ہمارے ہاں شادی میں مہندی کی رسم ہے۔ اب مہندی بظاہر طور پہ اگر لگاتے ہیں، مرد تو ویسے ہی آتے مہندی لگانا جائز نہیں ہے، عورت کو مہندی لگانا جائز ہے، لیکن مہندی اور چیز ہے، اور مہندی میں جو مردوں عورتوں کا اختلاط ہوتا ہے، چاچا زاد، ماموں زاد، خالہ زاد، پھوپھی زاد، دوست، پھر وہ گانے بجتے ہیں، پھر عورتیں سر ننگے کر کے ناچ رہی ہیں، مرد ساتھ ناچ رہے ہیں، اور پھر موویاں بنانے والے نامحرم لوگ آ کے ہمارے ماؤں بہنوں کی موویاں بنا رہے ہوتے ہیں اور ہم خوش ہو رہے ہوتے ہیں، خیر ہے یار یہ ایک نشانی ہے، اب کیا ہے یار، اب کوئی منع کرے تو کہتے ہیں یار نواں بندہ آ گیا، نواں کو دین سیکھ دے، اصل نے کدے سے منع نہیں کیتا۔ تو پتہ چلا یہ کفار کا طریقہ ہے، کوئی دین کی بات بتا رہا ہو اس کو کہنا کہ ہم تو ساری زندگی یہ کرتے آ رہے ہیں، اور ساری زندگی تم غلط کرتے رہے ہو، کوئی بتا رہا ہے تو اس کا شکریہ ادا کرو، اسے محسن مانو کہ تمہاری قبر کی فکر کر رہا ہے، تمہاری آخرت کی فکر کر رہا ہے، تمہارے معاملات کی فکر کر رہا ہے۔ مرنے کے بعد کون کام آئے گا؟ کوئی کام نہیں آئے گا، اعمال کام آئیں گے۔ اعمال تمہارے کو درست کروانا چاہتا ہے تو یہ جو دلیل دی جاتی ہے نا 70 سال سے ہم نے یہ کیا ہے، 50 سال سے ہم نے یہ کیا ہے، بھئی 50 سال سے آپ نے غلط کیا ہے، کوئی درست کروا رہا ہے تو شکریہ ادا کیا جائے، نہ کہ اسے یہ معاملات کیے جائیں۔ اس طرح ایک مثال میں اور دیتا ہوں، ہمارے شادیاں ہوتی ہیں، شادیوں کے بعد دولہا جاتا ہے اسی برات والے دن کہاں جاتا ہے جی؟ دلہن کے گھر، وہاں اس کی جسے کہتے ہیں سالیاں یا
وہ بچہ عورت کی بیوی کی جو دوستیں ہوتی ہیں وہ بیٹھی ہوتی ہیں، اس کی مذاق مسخریہ کاری ہوتی ہے، دودھ پلائی رسم جی، فلاں رسم جی، فلاں رسم جی۔ اب یہ شریعت میں کہاں ہے؟ نامور عورتیں اسے چھیڑ رہی ہوتی ہیں، اس کی اب کیفیت کیا ہے؟ اس کی شادی کی رات ہے، شادی کا دن ہے، اس کے دل کے ارمان کیا ہیں، معاملات کیا ہیں، اس وقت سر دوپٹے اترے ہوئے ہیں اور بے حیائی کے بازار گرم کیا ہوا ہے۔ جو اپنے آپ کو باحیا کہتا ہے وہاں اس کی حیا بھی مر جاتی ہے۔ عجیب سی کیفیت ہے، وہاں کیا ہو گیا ہے؟ یہ کون سی رسم ہے؟ اگر نہ کی جائے تو شادی نہیں ہوگی؟ یہ کون سا یہ گناہ والا معاملہ ہے؟ نہ کریں تو شادی رک جائے گی؟ یا شریعت کہتی ہے ایسی رسم کرنی چاہیے؟ کہاں لکھا ہے؟ اب وہ جا رہا ہے، جوان عورتیں سر سے دوپٹے اترے ہوئے ہیں، تیار عورتوں سے چھیڑ رہی ہیں، کبھی کیا مذاق کر رہی ہیں، کبھی کیا مذاق کر رہی ہیں، اور عجیب سی حرکتیں ہیں، اور اسے کہہ رہے ہیں بس ٹھیک ہے جی، یہ تو ایک نشانی ہے نا جی، بس یہ مووی بھی بن رہی ہے نا، ہمارا مووی بھی بنا رہے ہیں، عورتیں ناچ بھی رہی ہیں، گانے باجے بھی ہو رہے ہیں۔ اسی حالت میں مر گئے تو کیا ہوگا؟ ایسی کیفیت میں موت آ گئی تو کیا ہوگا؟ جو جس طرح مرتا ہے اسی طرح اٹھایا جائے گا۔ میں کچھ مثالیں دے رہا ہوں، بے شمار مثالیں ایسی قائم کی جا سکتی ہیں جو ہمارے یہاں گویا کہ حیا کا جنازہ ہی نکل جاتا ہے۔ اب ایک بندے کے گھر کے سامنے کوئی آ کے لڑکا لڑکی ایک دوسرے کو چھیڑے تو شاید ہماری غرض اتنے جوش میں آ جائے کہ ہم اسے گولی مار دیں، گولی نہ مارے کم سے کم پولیس کے حوالے کر دیں، اسے برا بھلا کہیں گے۔ لیکن یہی کیفیت ہوتی ہے، ٹی وی پہ بیٹھ کے باپ بیٹی بہن بھائی سارے ڈرامہ دیکھ رہے ہیں، وہاں کیا کچھ نہیں ہو رہا ہوتا؟ کیا اس کے فس کے معاملات نہیں ہو رہے ہوتے؟ کیا کچھ طریقے نہیں سکھائے جا رہے ہوتے؟ وہاں حیا کا تو جنازہ ہی نکل جاتا ہے، وہاں کسی کو سمجھ نہیں آتی، وہاں حیا مر جاتی ہے اور یہاں حیا آ رہی ہوتی ہے انسان کو۔ اللہ تعالیٰ کے لیے سلیم عطا فرمائے، پھر تھوڑی سی سمجھنے کی دیر ہے، اور ایسا معاملہ نہیں ہے ہم غور کریں تو یہ کہتے ہیں نا اپنے ہاتھوں سے ہم نے اپنے آپ کو گھر کو آگ لگا دی ہے۔ ان ڈراموں میں سکھاتے کیا ہے اور بھاگتی کیسے ہے؟ ان ڈراموں میں سکھاتے کیا ہے بچیاں کالج میں فیئر کیسے کرتی ہیں؟ ان ڈراموں میں سکھاتے کیا ہے بچیاں ناجائز تعلقات قائم کیسے کرتی ہیں؟ یہ ساری چیزیں تو وہاں بچیاں سیکھ رہی ہوتی ہیں، ہم انہیں گھر میں ٹی وی ان چیزوں کی مہیا کر کے ڈرامے دکھا کر ساتھ بیٹھ کے ہم ان کی نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں، بعد میں کہتے ہیں وہ جی وہ بچی چلی گئی ہے، وہ جی فلاں معاملات ہو گئے۔ ہم نے سارا کچھ خود سکھایا، ہم نے سارا خود مہیا کیا۔ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ اس لیے جو رسومات شریعت کے مخالف ہیں اگر 100 سال سے بھی کر رہے ہیں پھر بھی غلط ہیں تو زیادہ دیر سے کرنا یہ دلیل جواز کی نہیں ہوتی۔ جب حکم قرآن و حدیث تو بھی بتا دے اس کا شکریہ ادا کریں اور اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں کہ میں اپنے گھر میں انشاءاللہ آئندہ یہ بری رسمیں، یہ برے رواج، یہ معاملات، یہ جو کہتے ہیں بے حیائی یا بے پردگی، اسے ہم اپنے گھر سے دور کریں گے انشاءاللہ۔ شریعت کا جو حکم اسے ہم نافذ کریں گے۔ آخر میں ایک بات عرض کرتا چلوں، نیک لوگوں کی پیروی ضروری ہے۔ ایک آیت کریمہ میں فرمایا گیا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچے وہی ہے جو نیکی کی دعوت دیتے ہیں۔ آئیے مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں، سفیان بن عیینہ فرماتے ہیں، حدیث پاک ہے جامع بیان العلم کے اندر روایت موجود ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ارشاد ہے ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرو جن کی صورت دیکھ کر تمہیں خدا یاد آ جائے، جن کی صورت دیکھ کر تمہیں خدا یاد آ جائے، اور جن کی گفتگو تمہارے علم میں اضافہ کرے، اور جن کا عمل تمہیں آخرت کا شوق دلائے۔ اب 3 چیزیں دیکھیں نا، پہلی چیز کیا ہے؟ جن کو دیکھ کے تمہیں خدا یاد آ جائے۔ خدا کس کو دیکھ کے یاد آئے گا؟ جس کے چہرے پہ مٹھی داڑھی ہوگی، جس کے سر پہ امامہ ہوگا، جو نگاہیں جھکا کے چل رہا ہوگا، جو آواز پست کر کے گفتگو کرے گا، جو بڑوں کا ادب کر رہا ہوگا، چھوٹوں پر شفقت کر رہا ہوگا، پڑوسیوں کا لحاظ کر رہا ہوگا، والدین کا ادب کر رہا ہوگا، والدین کی اطاعت کر رہا ہوگا، 5 وقت کا نمازی ہوگا، اشراق و چاش پڑھنے والا ہوگا، ابابیل پڑھنے والا ہوگا، تہجد گزار ہوگا، ہر گناہ سے اپنے آپ کو بچانے والا ہوگا، تو ایسا بندے کو دیکھ کے خدا تو یاد آئے گا۔ میں ایسے بندوں کی صحبت اختیار کرو۔ اب ہم نے بھی اپنی گیدرنگ دیکھی ہے، ہماری دوستی کن کے ساتھ ہے، ہماری سوسائٹی کس کے ساتھ ہے، ہماری بیٹھک کس کے ساتھ ہوتی ہے، ہم کس کے پاس بیٹھتے ہیں جو صبح سے لے کر شام تک پورے محلے کی باتیں کر رہا ہوتا ہے، پورے محلے کے کپڑے دھو رہا ہوتا ہے، پورے محلے کی غیبتیں کر رہا ہوتا ہے، نہ اس کی غیبت سے کوئی عورت بچتی ہے، نہ کوئی بہن بچتی ہے، نہ کوئی ماں بچتی ہے، نہ کوئی بچہ بچتا ہے، نہ کوئی بوڑھا بچتا ہے، صبح سے شام تک اس کا ایک ہی کام ہوتا ہے، اور ہم اس کے پاس بیٹھ کے اپنے راز بتا رہے ہوتے ہیں۔ وہ ساتھ کہہ رہے کسی کو بتانا نہیں ہے، وہ 10 بندوں کو بتا کے بتانا کسی کو نہیں۔
ہم نے اپنی صحبتیں درست کر لی ہیں، اچھی صحبت رنگ لاتی ہے۔ اور دوسری چیز فرمایا کہ جن کی گفتگو تمہارے علم میں اضافہ کرے۔ اب دین ایسے بندے کے پاس بیٹھے، جب بیٹھے تو خوشبو آئے، اٹھے تو پتہ چلے کچھ سیکھا ہے ہم نے۔ آج ہم سے اتنے گناہ چھوٹ گئے اس کے پاس بیٹھنے سے، اتنا علم ملا ہے، اب اس پر عمل کریں گے تو ثواب ملے گا۔ اور آخری چیز فرمایا کہ جن کا عمل تمہیں آخرت کا شوق دلائے، جن کا عمل دیکھ کے ہمیں بھی اپنی آخرت یاد آ جائے، جن کا عمل دیکھ کے ہمیں بھی قبر یاد آ جائے، جن کا عمل دیکھ کے ہمیں بھی یاد آ جائے مرنے کے بعد سوالات کا جوابات دینے، جن کا عمل دیکھ کے ہمیں پتہ چلے مرتے وقت جب ہماری میت کو قبر تک لے جایا جائے گا 360 سوالات کیے جائیں گے، جن کا عمل دیکھ کے ہمیں پتہ چلے ہم تو کروٹ بھی نہیں لے سکیں گے، جن جوڑ کر ہمیں بٹھایا جائے گا، سوالات کیے جائیں گے، من ربک کا، ما دینک کا، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، یہ ہم سے پوچھا جائے گا۔ قیامت کے دن قدم نہیں اٹھا سکیں گے جب تک سوالات کے جوابات نہ دیں۔ جوانی کہاں گزاری، مال کہاں سے کمایا، مال کہاں پہ خرچ کیا، زندگی کہاں گزاری، اس سوالاتوں میں جوابات دیں گے۔ جن کا عمل دیکھ کر ہمیں یہ چیزیں یاد آ جائیں تو سمجھ جاؤ ایسے لوگوں کی سوچ اچھی ہوتی ہے۔ آئیے آج ہو سکتا ہے کہ رجب المرجب کی آج پہلی رات ہو، اس کی فضیلت میں تعلق بتا دوں کہ 5 راتیں حدیث پاک میں ہیں مفہوم اس طرح کہ اس میں دعائیں رد نہیں ہوتی، رب سے جو مانگو رب عطا فرماتا ہے۔ پہلی رات جو ان میں سے ہے رجب کی پہلی رات، آج ہو سکتا ہے چاند نظر آ جائے، آج وہ رات ہے عبادت کی رات ہے، آج وہ رات ہے رب سے مانگنے کی رات ہے، آج رب سے عطا مانگنے کی رات ہے، آج رب سے بخشش مانگنے کی رات ہے، آج رب سے گناہ معاف کرانے کی رات ہے۔ اور 2 راتیں عیدین کی رات، صبح چاند رات جسے کہتے ہیں، چھوٹی عید کی چاند رات اور بڑی عید کی چاند رات، اور ایک ہے 15 شعبان المعظم کی رات، ٹھیک ہے، اور 5ویں جو ہے جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات۔ یہ 5 راتیں ایسی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب بندہ جو نیک اور جائز دعا مانگتا ہے اللہ اسے عطا فرما دیتا ہے، سبحان اللہ، اس کی دعا رد نہیں ہوتی۔ یہ رجب المرجب کا مہینہ اتنا کمال کا، اتنی برکتوں والا مہینہ ہے، اتنی برکتوں والا مہینہ ہے، اس کے پہلے دن کا روزہ 3 سال کے روزوں کا کفارہ ہے، دوسرے دن کا روزہ 2 سال کے روزوں کا کفارہ ہے، تیسرے دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کا کفارہ ہے، اس کے بعد ہر دن کا روزہ 1 مہینے کے روزوں کا کفارہ ہے۔ یہ برکتوں والا، علماء فرماتے ہیں یہ بیج لگانے کا مہینہ ہے، اور نیکیوں سے بیج لگانے کا مہینہ ہے، شعبان سے آنکھوں سے آبشاری کرنا، اسے ابیاری کرنا، پانی دینے کا مہینہ ہے، اور رمضان میں فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ بلکہ یہاں تک فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرماتے ہیں الرجب شہر اللہ، رجب المرجب اللہ کا مہینہ ہے، اور شعبان شہری، حضور فرماتے ہیں شعبان میرا مہینہ ہے، شعبان آقا کا مہینہ ہے، وہ رمضان شہر لامتی، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ یہ مہینے برکتوں والے ہیں، نیکیاں کریں، کثرت سے کریں، کچھ خدا کی قسم اتنا نہیں پتہ ہے رات سوئیں اس کو اٹھے گی نہیں اٹھیں گے، اب یہاں بیٹھے ہوئے کون گھر پہنچ پائے گا کوئی پتہ نہیں ہے، بس وہی ہو آخری کلمہ زبان پہ جاری ہو، کوئی نیکی کر رہے ہوں، کوئی دین سیکھ رہے ہوں، کوئی دین سکھا رہے ہوں، اچھائی کر رہے ہوں، اسی حالت میں موت آ جائے، سجدے میں ہو موت آ جائے، نماز میں ہو موت آ جائے، نیکیاں کرتے کرتے موت آ جائے، درود پڑھتے پڑھتے موت آ جائے، تو خدا کی قسم زندگی کے وارے نہار ہو جائیں گے، آنے کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں اپنی زندگی کو شریعت کے عین مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔